ہر بقرہ عید میں یہ مسئلہ بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے کہ لوگ اربوں روپیہ جانوروں کا خون بہانے میں خرچ کرتے ہیں. یہ کیا سمجھداری کی بات ہے جبکہ مسلمان غریب ہیں, مسلمانوں کی لڑکیوں کی شادیاں باقی ہیں, مسلمان بے روزگار ہیں, مسلمان فاقہ کش ہیں, اور مسلمانوں میں یہ مصیبت ہے اور مسلمانوں میں یہ مصیبت ہے. اتنے بیمار ہیں, ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے, اتنے پریشان ہیں, ان کا کوئی حل نکالنے والا نہیں, اتنے بے روزگار ہیں جن کو کوئی روزی دینے والا نہیں. اگر ایک سال کے بقرعید کی قربانیوں کا خرچہ بچایا جائے تو اس ملک کے اتنے مسلمانوں کو روزگار ملے گا, اتنی ہزار بچیوں کی شادیاں ہوں گی, اور یہ ہوگی سب زبانی جمع خرچ. یہ بات یاد رکھو, کسی بولنے والے کو کسی انسان سے ہمدردی نہیں. یہ جتنے فلسفے بگارنے والے ہیں انہوں نے کسی ایک کی بھی شادی نہیں کرائی ہے. یہ جتنے فلسفے بگارنے والے ہیں انہوں نے کسی ایک کے قرضہ نہیں چکایا ہے. یہ صرف فلسفہ بگارنے والے ہیں جن کا کام ہے اسلام کے خلاف بولتے رہنا اور اسلامی اعمال, اسلامی عبادات, اسلامی تصور دین کو نقصان پہنچاتے رہنا, تاکہ نئی نسل کے ذہن میں شکوک و شبہات کے جراثیم پیدا ہو جائے جو آگے چل کے بے دینی, دہریت اور خدا بیزاری پر منتج ہوں اور ختم ہوں. اس کے بیج ڈالنا, یہ بیج ڈالنے کا کام چلتا رہتا ہے. اب پڑ رہا ہے بیج اور لاکھوں برباد ہو گئے مسلمان. انہی بیجوں پہ جو درخت نکلے اور جو شکوک و شبہات کے برگبار آئے, نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر انہوں نے دین اسلام ہی کو چھوڑ دیا. یہ سب کچھ ہوا, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں؟ کچھ لوگ یہی کام کرتے رہتے ہیں. اب یا تو مسلمانوں کے نام سے کرتے ہیں, یا مسلمانوں میں کچھ ایسے بد نصیب موجود ہیں جو پہلے کبھی کے دہریے بن چکے ہیں اور کبھی کے انہوں نے اسلام کو جھٹلا دیا ہے, لیکن وہی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہی نام رکھے ہوئے ہیں اور وہی اپنے کو مسلمان بتاتے رہتے ہیں. اور ان کے ذریعے سے یہ آرٹیکلز, ان کے ذریعے سے یہ ویڈیو کلپس, ان کے ذریعے سے یہ آڈیوز, ان کے ذریعے سے یہ باتیں, تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ایک مسلمان کی تحقیق ہے, مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے. ہاں بھائی واقعی اب جتنے بنیے ہیں مسلمانوں میں وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اتنا پیسہ قربانی کیا ضروری ہے, اس میں کیوں ڈالنا چاہیے اتنا پیسہ, کیوں بس یہ پیسہ کیوں نہ بچایا جائے اور کیوں نہ اچھے کاموں میں لگایا جائے. لیکن اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ اس کے نبی نے فرمایا ہے ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو حلال جانور کی, اللہ کی رضا کے لیے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. یہ نبی فرما رہے ہیں من احراق الدم. احراق کہتے ہیں گلا کاٹ کے خون بہانے کو, دم خون کو کہتے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے, قربانی کا نام بھی نہیں لے رہے, بلکہ یہ فرما رہے ہیں ان 3 دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو احراق دم سے زیادہ پسندیدہ نہیں. خون بہاؤ, حلال جانور کا خدا کو خوش کرنے کے واسطے خون بہاؤ, یعنی اس کی شہرت کاٹ کے اس کے اندر کا خون بہاؤ. آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو کوئی اچھا کام کرنا بہتر, اور اللہ کہہ رہا یہ سب سے اچھا ہے میرے واسطے, میرے علم میں, میرے نزدیک سب سے اچھا ہی ہے. اور لوگ کہہ رہے کہ کوئی اور اچھا کام کرو بھائی, پیسے بچا کے اس سے اچھا کام کرو, یہ کہہ رہے. تو یہ شکوک کبھی مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے فضائل بیان کر رہے تھے, اس زمانے کے مسلمان اس زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ غریب تھے. اس زمانے کے مسلمانوں کو اس زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ مسائل تھے. آج کوئی بھوکا فاقہ کرنے والا نہیں ہے, اکا دکا کہیں ڈھونڈنے سے ملے گا. اس زمانے میں گھر گھر فاقے تھے, تب بھی نبی کہہ رہے یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے, یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے.
تو اب آپ کی عقلوں کا اعتبار کیا جائے یا پیغمبر کی عقل کا اعتبار کیا؟ آپ کو انسانوں کا زیادہ ہمدرد مانا جائے یا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا زیادہ ہمدرد مانا جائے، اپنے بندوں کا زیادہ رحم کرنے والا مانا جائے؟ کس کو رحم کرنے والا مانا جائے؟ ارحم الراحمین کہہ رہا ہے اور آپ اس سے بڑے رحم دل بننے جا رہے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب اسلامی عقائد اور اسلامی عبادات کو کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کردہ سسٹم ہے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں جن کو آؤ دیکھنا ہے نہ تو دیکھنا ہے، نئی بات پھیلانا ہے بس۔ عربی کا مقولہ ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی، ان کو نئے مسئلے پھیلانا ہے بس ختم۔ اس ملک میں ہندوستان کے طول و عرض میں صدیوں سے جب سے اسلام آیا ہے، مسلمان لاکھوں لاکھ قربانیاں کر کے کروڑوں کروڑ پیسہ اس میں لگا کر کے ان 3 دنوں کے سب سے محبوب عمل کو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرتے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک گھر سے ایک قربانی کافی ہے۔ تو کچھ تو پرایوں نے ہماری قبر کھودی تھی اور کچھ اپنوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور فولڈر بانٹ رہے ہیں اور پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اچھل کود کود کے بتا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ایک کرو بس، ایک کافی، ایک کافی۔ بھائی اگر آپ عالم ہیں تو عالمانہ طریقے پر پیش کرو۔ کیا یہی بات ہے فقہا کے پاس؟ کیا یہی حدیثیں ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے اور لاکھوں علماء کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، آپ اپنی بات پہ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسی پہ عمل کر لیجئے۔ اختلافی مسائل کی تبلیغ کرنا جائز نہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دوسرے پر مسلط کرنا جائز نہیں، خود کر لو، جتنے لوگوں کو عمل کرنا ہے کر لو، لیکن وہ دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ علماء کتاب و سنت کی روشنی میں کتنی ہی دلیلوں کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی دینا ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعة ان یضحی، جو شخص قربانی کر سکتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے، فلم یضحی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کو بھی مت آئے۔ کیوں آنا چاہتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب قربانی کرنے کا جی نہیں ہے؟ اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کام تو نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو عید کیوں منانا چاہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مالداروں کو قربانی کرنا چاہیے، ہر مالدار کو قربانی کرنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کو ان 3 دنوں میں اس سے محبوب کوئی عمل نہیں۔ فطیبوا بہا نفسا، اپنے دل کی خوشی سے قربانی کرو۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، آپ مانتے ہیں، نبی رحمت للعالمین ہے، آپ مانتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پیسہ کیوں برباد ہو رہا تھا؟ یہ کیوں حضور علیہ السلام اپنے وقت کے معاشی نظام کو خراب کر رہے تھے؟ یہ کیوں حضور علیہ السلام غربا پہ رحم نہیں کر رہے تھے؟ ایک اونٹ ذبح کر کے 99 اونٹوں کی قیمت میں بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ کیوں صحابہ کی لڑکیاں نہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ کیوں صحابہ کے ہاں مسائل نہیں تھے؟ نبی یہ سب کیوں نہیں کر رہے تھے؟ 100 اونٹ قربان کر رہے، کیا ضرورت تھی 100 اونٹ قربان کرنے کی؟ 1 اونٹ کافی۔ اپنی 9 بیویاں ساتھ میں تھیں، چلو ان کی طرف سے ملا کر کے 9 اور کر دیتے، 10 کر دیتے۔ حضرت علی ان کی کفالت میں تھے، ان کی 1 کر دیتے، 11 کر دیتے، 100 کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہ عمل ہے جس میں پیسے کا خرچہ اسراف نہیں ہے،
اگر اسراف ہوتا تو تمہارا نبی ایک کی جگہ 100 نہ کرتا. یہ اسراف نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. جس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں اسے خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو. بجائے یہ بات پھیلانے کے، بجائے مالداروں کو ترغیب دینے کے، اکسا کر ان کا پیسہ نکلوانے کے، کچھ مسلمان یہی کام کر رہے، ایک کر لو بس کافی، ایک کر لو بس کافی، ایک کر لو بس کافی ہے. اسی کو بہت بڑی تبلیغ سمجھ کر لگ رہے. اصل میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا مزاج یہ بن گیا ہے، جو مسئلہ امام ابو حنیفہ کے خلاف ہوگا اس مسئلے کو پھیلانا، چاہے حدیث سے کوئی مطلب نہیں، دلیل سے کوئی مطلب، اس مسئلے کے پیچھے پڑ جانا، اس کو غلط ثابت کر کے رہنا. انہوں نے زندگی کا مقصد امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کو کچرے دان میں ڈال دینے کا مقصد بنایا ہے. یہ کوئی دین کے خادم نہیں ہے، یہ کوئی علم والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ علم کے دشمن ہیں جو قرآن حدیث میں خیانتیں کرتے ہوئے سامنے والے کے سچے دلائل کو چھپا کر اپنی بات کو اس طرح رکھتے ہیں جس طرح لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اب تک جھوٹ بولا جا رہا تھا، اب تک غلط باتیں کہی جا رہی تھی. بلکہ بعض بے حس محروم لوگ بول بھی رہے ہیں کہ تمہارے علماء نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں غلط مسائل بتائے ہیں، یہ بول تک رہے. جبکہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے اس کی ترغیب دی ہے. اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں ایک بھی کافی ہوگا. چلو آپ ہی کی بات مان لی جائے، پر فضیلت کس چیز کی حضور بیان کر رہے ہیں؟ فریضہ ادا ہونے کے بعد فضیلت کو نہیں حاصل کرنا چاہیے، فضیلت سے روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے. یہ کون سا دین ہے اور کون سی تبلیغ ہے؟ یہ سب نفسانیت ہے. خدا کے لیے کرنے والا ایسا نہیں کرتا، وہ سچی بات سامنے رکھتا ہے، لوگوں کو سچائیاں سامنے لاتا ہے، لوگوں کو فریب نہیں دیتا، لوگوں کو علم سے دھوکے میں نہیں رکھتا، لوگوں کے سامنے حدیثیں چھپاتا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کو چھپانے والوں کے لگام لگا دی جائے گی قیامت کے دن منہ میں. اب علم کو چھپا رہے ہیں، آپ اس کو عمل بالحدیث کا نام دے رہے ہیں، آپ اس کو عمل بالقرآن کا نام دے رہے ہیں، اور قربانیوں کے ہر موسم کے اندر ایک بڑا جال پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانیوں پر روک لگائی جائے، قربانیوں پر روک لگائی جائے. اس لیے میرے دوستو ان باتوں میں نہ آؤ. ہر صاحب نصاب قربانی کرے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے نفل بھی کرے، زائد بھی کرے، ماں باپ کی طرف سے کرے، مرحومین کی طرف سے کرے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام سے کرے. انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کرو. وہ محتاج نہیں ہمارے ثوابوں کے، لیکن ہم محتاج ہیں ان کے مقرب بننے کے اور ان کے قریب جانے کے. کرو، اللہ کے مقرب بنو. اس کا نام ہی قربانی ہے، مقرب بننے کا وسیلہ اور ذریعہ.